علی امین گنڈاپور کو آزاد کشمیر الیکشن سے پہلے رقم تقسیم کرنا مہنگا پڑ گیا۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ ریٹرننگ افسر کی رپورٹ مسترد کرتے ہوئے رقم کو رشوت قرار دے دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ریٹرننگ افسر نے امیدوار اظہر صادق کا بیان ہی قلم بند نہیں کیا، لین دین کا بھی کسی کو ذمہ دار قرار نہیں دیا۔ ویڈیو میں پولیس افسر بھی موجود تھا جس کا بیان ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ ایک خط میں ریٹرننگ افسر کو اصل قصوروار سامنے لانے کی ہدایت کر دی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھنے کا بھی فیصلہ۔ علی امین گنڈاپور نے بھٹو کو غدار قرار دے دیا، نواز شریف کو ڈاکو کہہ دیا۔ وفاقی وزیر جوش خطابت میں پھر ڈی ٹریک، کہتے ہیں مریم نواز ایک ڈاکو کی بیٹی ہے۔ ایک ڈاکو کی بیٹی رانی کیسے ہو سکتی ہے؟ بلاول بھٹو کے بارے میں بھی نازیبا جملے، کہا سابق حکمرانوں نے قرضے لے کر دوبارہ ہمیں غلام بنا دیا تھا، ہمارے ملک کا خزانہ لوٹا اور ہمارے بچوں کا خون چوسا، اب ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں دیں گے۔ مراد سعید نے کہا فاروق حیدر دکھاوا کر کے روتے ہیں، بلاول امریکہ کی ملازمت کے لیے وہاں گئے۔ عمران خان آزاد کشمیر کا حال بھی پاکستان جیسا نہ کر دینا، یہاں آؤ تو سوچ سمجھ کر آنا۔ مسلط شدہ وزیر اعظم بزدل بھی ہے اور ناکام بھی۔ مریم نواز کا کوٹلی میں جلسہ عام سے خطاب، کہتی ہیں کشمیر کا مقدمہ ہار کر 2 منٹ کی خاموشی کا احتجاج کرتے ہو۔ عمران خان کی مرضی سے ہی کشمیر بھارت کی جھولی میں ڈال دیا گیا۔ 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے، نوکریوں کا کہہ کر بے روزگاری اور مایوسی دی گئی۔ جعلی وزیر اعظم پاکستان کا خیر خواہ نہیں، ووٹ چوری کر کے آنے والے کی کوئی عزت نہیں۔ قوم عمران خان اور ان کے ٹولے کو اچھی طرح سمجھ گئی ہے۔ نیازی صاحب نے کشمیر کا سودا کر کے عوام کو مایوس کر دیا۔ پوری قوم کا ایک ہی نعرہ ہے، عمران خان بھی سن لیں، ان کو گھر جانا ہوگا، عوام انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ مریم اور بلاول گھر بیٹھیں گے، ان کی سیاسی میدان میں کوئی جگہ نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی تو مایوس ہو کر امریکہ چلے گئے۔ اپوزیشن حکومت کے 2 وزراء سے ہی گھبرا گئی۔ ان کے ساتھ انتخابی اصلاحات پر بات ہو رہی ہے، بہت سے نکات پر اتفاق ہو چکا۔ کابینہ سمیت تمام لوگوں سے اضافی سیکیورٹی واپس لی جا رہی ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں عید الاضحیٰ پر سعودی عرب نے 85 قیدیوں کو رہا کیا، باقی ملکوں میں بھی قید پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے کام جاری ہے۔ ہماری تمام تر کوششیں ویکسین مہم تیز کرنے پر مرکوز ہیں۔ کرونا ویکسین کی تیاری اور تقسیم کا تیز تر عمل یقینی بنانا ہوگا۔ ویکسین خریداری کے لیے ترقی پذیر ملکوں کو گرانٹس اور رعایتیں بھی دینا ہوں گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا اقوام متحدہ کے سیاسی فورم سے خطاب، کہا کرونا متاثرہ ترقی پذیر ملکوں کے لیے قرضوں کی اثر نو اسٹرکچرنگ اہم پہلو ہے۔ ترقی پذیر ملکوں کو بحران سے نکلنے اور پائیدار ترقی کے لیے کم از کم 4.3 کھرب ڈالر درکار ہیں۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے فوج سے مدد لینے کا فیصلہ، جوان SOPs پر عمل کرانے میں مدد کریں گے۔ 1 اگست سے ہوائی سفر کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار، سیاحت کے لیے بھی ہوٹل انتظامیہ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چیک کرنے کی مجاز ہوگی۔ سربراہ NCOC اسد عمر نے کہا کہ ملک میں گزشتہ روز ریکارڈ 5 لاکھ سے زائد افراد کو کورونا ویکسین لگائی گئی، مجموعی طور پر اب تک 2 کروڑ ویکسین لگائی جا چکی۔ سندھ میں کورونا کی بھارتی قسم پھیلنے لگی، محکمہ صحت سندھ کی ڈیلٹا ویرینٹ کے 35 کیسز کی تصدیق، 4 افراد کی حالت تشویشناک۔ ویکسین لگوانے والے 9 افراد بھی کورونا کی بھارتی قسم سے متاثر۔ کراچی کے ایک ہی خاندان کے 9 افراد ڈیلٹا ویرینٹ سے بیمار، میاں بیوی اور بچے اسپتال منتقل۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت قاسم سومرو کہتے ہیں سندھ حکومت کو ڈیلٹا ویرینٹ سے بچاؤ کی تجاویز دے چکے۔ ملک میں کرونا کی چوتھی لہر کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ مثبت کیسز کی شرح 3.6% ریکارڈ، کراچی میں کیسز کی شرح 14% تک جا پہنچی۔ پشاور میں کرونا کے پھیلاؤ کی شرح 8% رہی۔ اسلام آباد اور لاہور میں کرونا کی مثبت شرح 3.5% ریکارڈ۔
पंजाब में कोरोना का फैलाव 1.2% रहा। मोहलिक वायरस से मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए। 1590 अफराद में वायरस की तस्दीक। जिला कुरम के इलाके जीवा में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्ला पर ऑपरेशन 3 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज का एक अफसर और जवान शहीद। शोहदा में 25 साला कैप्टन बासित और 22 साला सिपाही बिलाल शामिल। ऑपरेशन का दायरा वसी कर दिया गया। अफवाज पाकिस्तान के लिए 15% स्पेशल अलाउंस की मंजूरी। कलअदम TLP पर पाबंदी बरकरार रखी जाएगी। हलीम आदिल शेख के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने की मंजूरी। काबीना की मंजूरी के बाद ईद की 3 छुट्टियों का नोटिफिकेशन भी जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। यौम शोहदा पर कश्मीरियों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। वफाकी काबीना में फिर तोसी। हुकूमती इत्तेहादी मुनिस इलाही को वजारत आबी वसाइल दे दी गई। ईद के बाद मजीद वज़रा को काबीना में शामिल किया जाएगा। जुल्फी बुखारी के फिर से काबीना का हिस्सा बनने के इशारे। MKM और BAP को भी एक एक वजारत मिल सकती है। फैसल वापडा से मुतालिक कोई फैसला न हो सका। मौजूदा वज़रा में से कुछ के कलमदान वापस लिए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म वज़रा से मुशावरत करेंगे। पाकिस्तान रेलवे में आर्जी बुनियादों पर भर्तियों के केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तकिल होने वाले 80 मुलाजमीन से मुतल्लिक सर्विसेज ट्रिब्यूनल का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, आर्जी भर्तियां सियासी बुनियादों पर की जाती हैं। रेलवे हुक्काम के गैर पेशा वराना रवैये की वजह से आज पाकिस्तान रेलवे का ये हाल है। रेलवे की 80% आमदन तनख्वाहों और पेंशन में चली जाती है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी। तूफानी बारिशों से पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से कई हादसात। शांगला में होटल ज़मीन में धंस गया। कई अफराद और गाड़ियां भी दब गईं। एबटाबाद में बिलियन ट्री की नर्सरीज पानी में बह गईं। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में पानी भर गया। वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट से 20 मकानात पानी में बह गए। कई अफराद लापता। जफरवाल में नाला डेक का बंद टूट गया। पानी खेतों में दाखिल हो गया। PTI को सिर्फ गवर्नर राज की पड़ी है। ये लोग कराची में इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। अपनी नाअहली का मलबा दूसरों पर डालना इनका वतीरा है। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हमने बेहतर इंतजामात किए जिससे बारिशों में नुकसान नहीं हुआ। गुज़श्ता बारिशों में KDA चौरंगी पर मसाइल थे। इस मरतबा 3 अतराफ से क्लियर रही। II चुंद्रेगा रोड और MA जिना समेत दीगर इलाकों में भी हालात बेहतर रहे। नासिर शाह ने कहा, वफाक के पास कोई एजेंडा नहीं, तरक्याती कामों का झूठ बोला गया। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शोहदा मना रहे हैं। हुर्रियत रहनुमाओं की कॉल पर मकबूजा वादी में यौम शोहदा पर मुकम्मल हड़ताल। इस्लामाबाद में भारतीय सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। 13 जुलाई का दिन कश्मीरियों के अज़्म हौसले और जदोजहद का निशान है। ओछे हथकंडे के बावजूद भारत कश्मीरियों की शनाख्त तारीख मसक न कर सका। रियासती दहशतगर्दी के बावजूद भारत कश्मीरियों को दबाने में नाकाम रहा। जंग आज़ादी में नौजवान खून की शमूलियत से भारत बौखलाहट का शिकार है। यौम शोहदाए कश्मीर पर सदर और वज़ीर आज़म का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। सदर आरिफ अलवी कहते हैं, पाकिस्तान कश्मीरियों की आज़ादी तक सफारती, सियासी और कानूनी मदद फराहम करता रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि यौम शोहदाए कश्मीर पर कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। हक़ खुद इरादियत मिलने तक कोई समझौता नहीं करेंगे। हम 13 जुलाई 1931 के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने अली अमीन गंडापुर के 25 जुलाई तक आज़ाद कश्मीर में दाखिले पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, वजीर पर FIR भी हो चुकी है, उन्हें फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। हुकूमत कश्मीर का मुकदमा हार चुकी है। हम यौम शोहदा पर कश्मीरियों को हिमायत का यकीन दिलाते हैं। इस्लामाबाद E11 तशद्दुद केस की समाअत। तफ्तीशी के नए इंकशाफात। मुलजिमों की कुल तादाद 12 थी।
لڑکے اور لڑکی کی 2.5 گھنٹے کی ویڈیو بنائی گئی۔ ملزموں نے لڑکی سے نازیبا حرکات بھی کیں۔ مرکزی ملزم عثمان مرزا سے 2 موبائل اور پسٹل برآمد کیا گیا۔ بھتہ وصولی، اسلحہ برآمدگی کی دفعات بھی مقدمے کا حصہ۔ اقبالی بیانات ریکارڈ۔ کراچی میں پولیس اور حساس اداروں کی ایئرپورٹ بھٹائی آباد میں کارروائی۔ کالعدم تنظیم کا مبینہ دہشت گرد گرفتار دہشت گرد کا دستی بم حملوں، ٹارگٹ کلنگ اور گاڑیاں نظر آتش کرنے کا اعتراف۔ ملزم رمیش کمار 38 سے زائد دستی بم حملوں کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ ملزم اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بم بنانے کا ماہر ہے۔ رمیش کمار قوم پرست تنظیم کا سرغنہ اور ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث شفیع برفت کا قریبی ساتھی ہے۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، سیریز ہارنے کے بعد شاہینوں کا جوش آسمان کو چھونے لگا۔ انگلینڈ نے تیسرے ون ڈے میں ٹاس جیت کر بیٹنگ کی دعوت دی۔ گرین شرٹس نے رنز کے ڈھیر لگا دیے۔ 332 رنز کا ٹارگٹ، بابر اعظم نے 158 رنز داغ دیے، 4 چھکے رسید کیے، چوکوں کی بھی برسات۔ رضوان نے 74 رن سکور کیے۔ امام الحق کی نصف سنچری۔ ایک اور بڑا نام رخصت۔ 1994 میں پاکستان کو ہاکی ورلڈ کپ جتوانے والے اولمپئن نوید عالم انتقال کر گئے۔ نوید عالم کینسر کے مرض میں مبتلا تھے۔ گزشتہ رات ان کی کیمو تھراپی ہوئی تھی۔ نوید عالم نے اولمپکس، چیمپئنز ٹرافی اور ایشین گیمز سمیت بے شمار ایونٹس میں پاکستان کی نمائندگی کی تھی۔